الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ابھی میں جو باتیں عرض کروں گا یقیناً آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، آج مجھ سے بھی اچھے طریقے سے لوگوں نے بیان بھی کی ہوں گی، ہر جگہ موجود ہے، پر میں بھی ثواب حاصل کرنے کی نیت سے چند باتیں عرض کر دے رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ ستون یعنی پلر، کسی چیز کو قائم رکھنا ہے، کسی چھت کو، کسی عمارت کو قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے پلر ہیں، ستون ہے۔ اگر ستون نہیں تو کوئی عمارت، کوئی چھت قائم نہیں رہ سکتی، گر جائے گی۔ اور یہی سرکار نے فرمایا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اسلام کو ڈھا دیا۔ تو ہم بہت دعوے کرتے ہیں، ہم اسلام کی محبت کرنے والے ہیں، پر کیا ہم اپنے دعووں میں سچے ہیں؟ اپنے دعووں میں ہم سچے ہیں؟ ہم اسلام کو ڈھا رہے ہیں یا اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نمازی ہیں یا نہیں، یہ ہم اپنے آپ سے پوچھیں اور نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت سی احادیث جو ہے نجوم الفرقان میں نے پڑھی اور کئی کتابوں میں ہے، تو اب حوالوں کی ضرورت نہیں، بہت سی کتابوں میں اگر حوالے چاہیے تو میں دے سکتا ہوں، پر بس میں بیان کرتے ہوئے چلتا ہوں، انشاءاللہ حوالے یہاں ذکر نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان، اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان، ان کے بیچ میں جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی ایک نماز سے دوسرے فجر میں نماز پڑھی آپ نے، اور پھر فجر سے لے کر ظہر تک جو خطائیں ہو گئیں، گناہ، یہاں پہ صغیرہ گناہ مراد ہے، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے اور اللہ کی رحمت سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ توبہ سے اور اللہ کی مغفرت سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ یہاں جو مراد ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ ہے، چھوٹی خطائیں جو اگر ہو گئی تو انشاءاللہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ کے بیچ جو گناہ ہو گئے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ، یعنی اگر روزوں کی پابندی کی ہے تو اس رمضان سے اس رمضان سال بھر کے چھوٹے گناہ معاف، صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ تو یہ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ گناہ سے اب یہ تو کوئی بول نہیں سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا۔ آج کا دور ہے، یہ تو اللہ جسے بچا لے وہی بچ سکے، ورنہ مجھ سے بھی ہو رہے ہیں، آپ سے بھی ہو رہے ہوں گے، اللہ جنہیں محفوظ فرمائے۔ تو گناہوں سے بچنے کے راستے بھی اللہ نے بتا دی کہ اگر ہو گئے تو میری بارگاہ میں آ تو جاؤ، سجدے کر تو لو، پھر دیکھو میں کیسے تم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں بھی ایسا ذکر ہے، فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی گٹھری بنا کر، یعنی ایک باندھ کر کے، گٹھر بنا کر کے فرشتے اس کے کندھوں پر اور سر پر رکھ دیتے ہیں، اور جب بندہ رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر جاتے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سارے گناہ جو ہیں گر جاتے ہیں۔ پڑھو تو صحیح، اللہ بالکل ایک دم آمادہ ہے کہ میرے بندے کریں، عمل کریں، میری طرف بڑھیں۔ فرمایا کہ بندہ ایک قدم چلتا ہے، میری رحمت 10 قدم اس کی طرف چلتی ہے۔ فرمایا بندہ دوڑ کر آتا ہے، بندہ چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر آ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ بالکل، وہ تو بس تم کوشش تو کرو، اتنا نوازوں گا کہ یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا عطا فرما دوں گا۔ ساری چیزیں تو اللہ عز و جل کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ تو اس کی طرف اس کے بن تو جاؤ۔ اللہ ہمیں اس کی بارگاہ میں جھکنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں بڑی پیاری مثال دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرمایا صحابہ کو بلا کر کے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کے باہر صحن میں
ایک نہر بہتی ہو، پانی کی صاف و شفاف نہر بہتی ہو، اور تم اس میں روزانہ دن سے مراد یہاں رات بھی ہے، دن میں 5 مرتبہ اگر غسل کرو تو بتاؤ کیا تمہارے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ 5 مرتبہ جب آدمی غسل کرے گا، وہ بھی بہتے پانی میں، ایسے نہیں کہ بس پانی نہر جو ہے بہتے رہتی ہے، تو بہتے پانی میں جب آدمی اترے تو اپنے آپ وہ نہر بہتا ہوا پانی اس کے بدن سے گناہوں یعنی میل کو دور کرتا رہتا ہے. وہ آدمی ذرا سا نہا لے تو بالکل صاف و شفاف. تو فرمایا 5 مرتبہ جب تم نہاؤ گے تو کیا کوئی میل باقی بچے گا؟ صحابہ نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا فرمایا؟ گھر کے باہر بالکل یعنی آسانی کے ساتھ وہاں پہنچ سکتے ہیں نہر میں، کوئی تکلیف نہیں، آسانی سے 5 مرتبہ جا کر نہا لینا ہے. تو کیا کوئی میل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی نہیں. تو فرمایا اسی طریقے سے جو بندہ اچھے سے وضو کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. جیسے پانی میں نہانے سے بدن کا میل باقی نہیں رہتا، اس طریقے سے 5 وقت کی نماز پڑھنا گویا ایسے ہے کہ یہ نمازیں اللہ عز و جل کی رحمت، اللہ کی مغفرت کا وہ دریا ہے کہ اس میں ڈبکی لگا لینے سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے نامہ اعمال کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا، سارے گناہ دھو ڈالے گا انشاءاللہ. ہماری باطنی بیماریاں، ہماری ظاہری بیماریاں سب کچھ اس نماز کے ذریعے سے معاف ہوتی ہیں، دور ہو جاتا. بندہ کرے تو صحیح، کرنے والا چاہیے. کتنی پیاری مثال ہے کہ 5 مرتبہ کوئی نہائے تو کہاں سے اس کے بدن پر کوئی میل باقی بچے گا. اسی طریقے سے جب 5 مرتبہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں کی طرف کوشش کر کے 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا رہے، روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اس کا نامہ اعمال جو صغیرہ گناہ اگر ہو بھی گئے تو نماز کی برکت سے اللہ معاف فرما دے گا. یہ اتنی پیاری عبادت ہے، اتنا اللہ نے کرم فرمایا ہے نماز پڑھنے والوں پر. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. سردیوں کا موسم تھا، درختوں کے پتے بالکل یعنی کہ سوکھ کر جھڑ رہے تھے. جو خزاں کا جو وقت آتا ہے نا، دیکھتے ہیں اس میں پتے جھڑتے ہیں. تو حضور نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا اور ہلایا. سرکار کے ہلانے سے بہت سے پتے اس درخت سے گر کر زمین پر گر گئے، بہت سے پتے جھڑ گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ذر تم نے دیکھا میں نے کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں میں نے دیکھا آپ نے درخت کے پتے، درخت کی شاخ کو ہلایا، پتے گر گئے، جھڑنے لگے بہت سے پتے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اچھے سے وضو کر کے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو جس طریقے سے میرے ہلانے سے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ کر گر جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس گناہ ہے ہی نہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. نمازوں کی پابندی کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر شیطان نے ڈال دی کہ ہمارا تو گناہ ہی نہیں ہے تو پھر تو گئے. گناہ سے تو بچنا، یہ تو اللہ ہی جس کو بچائے وہ بچے، اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے، باقی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو گناہوں کی مغفرت اگر چاہیے تو نمازوں کی پابندی کیجیے، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھیے، انشاءاللہ گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے. اور یہ اتنی پیاری عبادت ہے، یہ ایسی عبادت کہ میں نے پہلے بتایا کہ تمام نبیوں نے کی ہے، فرشتے کر رہے ہیں، تو ہمیں وہ تحفہ ملا ہے، ہمیں اس کی مداومت کرنی چاہیے. اب نماز پڑھنے پر یہ ساری چیزیں ہیں، نماز نہیں پڑھنے پر بھی بہت سی وعیدیں ہیں. حضور نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک، آنکھوں میں ٹھنڈک، اگر ذرا آنکھ میں ذرا ایک ٹھنڈا سرما لگا کر دیکھیے کتنا اچھا لگتا ہے. تو ویسی ٹھنڈک گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو حاصل ہوتی ہے. کب؟ جب آپ کا امتی نماز پڑھتا ہے. اب بتائیے آپ کتنی ہم بہت رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بڑے نعرے لگاتے ہیں، دامن پکڑا، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیا صرف نعرے لگانے سے ہو جائے؟ سرکار فرما رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کیا ہم نے وہ ٹھنڈک پہنچائی؟
کیا ہم وہ ٹھنڈک پہنچاتے ہیں اپنے نبی کی آنکھوں کو؟ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کیسی پڑھتے تھے نماز؟ ذرا کبھی سوچے آپ نے غوث پاک؟ آپ کی کتابوں میں آپ کے سلسلے میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، رات بھر نماز پڑھتے تھے، رات بھر. ہے آپ میں طاقت ہے رات بھر نماز پڑھنے کی؟ ارے نہیں پڑھو، مت پڑھو، رات میں سو جاؤ چلے گا، لیکن جو 5 وقت کی فرض ہے وہ تو پڑھو. وہ تو پڑھ لو، تب بول سکو گے کہ میں نے غوث پاک کا دامن پکڑا ہوا ہے. تفسیروں میں لکھا ہے، مثال دی ہے کہ ستارہ نہیں بن سکتا تو چاند بن، اگر وہ نہیں بن سکتا تو کم سے کم سورج تو بن جا. کیا مطلب؟ یعنی نماز پڑھنے کے وقت میں ستارہ بن جا، کہ جو رات بھر چمکتا رہتا ہے، رات بھر چمکتا رہتا ہے، تو ستارہ بن جا کہ رات بھر نمازیں پڑھ. اگر رات بھر نہیں پڑھ سکتا، ستارہ نہیں بن سکتا، تارہ نہیں بن سکتا، تو کم سے کم چاند بن جا، کہ کچھ دیر کے لیے تو نکلتا ہے، رات کے کچھ حصے تک چمکتا ہے، کچھ دیر تو چمک کر اس کے بعد اوجھل ہوتا ہے، تو بھی کچھ دیر رات میں نماز پڑھ لے. ستارہ نہیں بن سکتا تو چاند بن جا. اگر چاند بھی نہیں بن سکتا، سونا ہی ہے تو سو جا، لیکن کم سے کم سورج ضرور بننا، کہ وہ دن بھر چمکتا رہتا ہے، دن بھر روشن رہتا ہے. تو بھی دن میں جب نماز کا وقت آئے اور رات میں جب نماز کا وقت رہے تو 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھے. کتنی پیاری مثال ہے. اور اب ہم کہاں ہیں؟ ہم سے پڑھا ہی نہیں جاتا. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے حبیب کے صدقے طفیل میں. اچھا، یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ اکثر جگہ پر ہوتا ہے کہ بچہ اسکول نہیں گیا تو اسے مارا جاتا ہے، ٹیوشن نہیں گیا تو مارا جاتا ہے، ہوم ورک پورا نہیں کیا مارا جاتا ہے، ڈانٹا جاتا ہے، چھڑی وڑی لے کر کے خوب پٹائی ہوتی ہے، رینکس کم آ گئے تو پٹائی ہے. سب کچھ ہے ہم نے دنیا کے لیے سب کچھ، بچوں کی سختی کرتے ہیں ہم، دنیا کے لیے سختی ضرور ہم کرتے ہیں بالکل، لیکن کیا ہم نے کبھی بچوں کو نماز کے لیے تاکید کی ہے؟ نماز کے لیے کبھی ہم نے ڈانٹا ہے، مارا ہے؟ ارے ہم خود نہیں پڑھتے، باپ نہیں پڑھتا، بچے کو کیا پڑھائے گا؟ بچہ پلٹ کے بول دے گا ابا تم تو نہیں پڑھتے، مجھے کیا پڑھنے کے لیے بول رہے ہو؟ تو کیا کرے گا باپ؟ ہاں، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے ڈانٹ کر نماز کے لیے بولو. ڈانٹو، ڈانٹنے کا حکم دیا گیا. اور جب 10 سال کا ہو جائے اب بھی نہیں پڑھتا تو اب اسے مار کر پڑھاؤ. مارنے سے یہ مراد نہیں کہ کوڑے لے کے شروع ہو جاؤ، ڈنڈا بیلٹ لے کر مارنا شروع نہیں، 2-3 تھپڑ لگاؤ اچھے کہ نماز پڑھ. اسے احساس ہونا چاہیے کہ اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے ابا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میری امی ناراض ہو جائیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں کی جو سزا ہے، اگر میں نے اس سزا سے بچنا ہے تو نماز پڑھنا، اگر اس سزا سے نہیں بچا، نماز نہیں پڑھی، تو اس سے بڑی سزا مجھے آخرت میں ملنے والی. یہ احساس بچوں کو بچپن سے ہی دلانا. پر اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم خود نہیں پڑھتے، ماں باپ نہیں پڑھتے. ارے ماں باپ کو چھوڑیے، بوڑھا دادا بھی نہیں پڑھتا، نانا بھی نہیں پڑھتے، تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ 60 سال کا بوڑھا بھی نہیں پڑھتا تو 8 سال کا بچہ کیا پڑھے گا؟ تو ہمارا ماحول اتنا خراب، نماز کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، گویا کوئی فکر نہیں. بس جمعہ میں آ گئے، عین خطبے کے بعد میں آئے، خطبے میں چل رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، ہم چلتے پھرتے آ رہے، پڑھ رہے ہیں اور بھاگ گئے. عید کے دن آ گئے، سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا. یہ بالکل بہت ہمارا حال بہت برا ہے. جمعہ میں دیکھیے کیسی مسجدیں بھر جاتی ہیں، باہر تک صفیں ہو جاتی ہیں. کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ کہیں زمین سے اگ جاتے ہیں کیا آسمان سے برستے ہیں؟ نہیں، اسی محلے کے لوگ ہوتے ہیں، وہیں آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف جمعہ میں آتے ہیں. اگر یہی لوگ اگر ہر 5 وقت کی نماز میں آئے تو یقین مانیے کہ پوری قوموں پر ہماری دھاک جم جائے کہ یار اتنے مسلمان اور ایسے نمازی. کاش ہم 5 وقت کے نمازی بن سکیں. آمین بجاہ النبی الامین.